بجٹ پیش ہونے میں صرف چند روز باقی ہے، لیکن حکومت کے لیے اصل امتحان صرف مالیاتی اہداف حاصل کرنا نہیں بلکہ سیاسی استحکام برقرار رکھنا بھی ہے۔ ایک طرف حکومت کو بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر چیلنجز کا سامنا ہے، دوسری طرف ظاہر اکنامک ڈومین کے اندر اکنامک فرنٹ کے اوپر جو چیلنجز ہیں، وہیں سیاسی طور پر بھی جو سیاسی محاذ ہے اس پر بھی کچھ چیلنجز درپیش ہیں۔ اتنے اتحادیوں خصوصاً پیپلز پارٹی کو مطمئن رکھنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنے والا بجٹ محض اعداد و شمار کی دستاویز نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے سیاسی مستقبل کا ایک اہم امتحان بھی بن چکا ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں بجٹ کسی بھی حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حکومت بجٹ منظور کروانے میں ناکام ہو جائے تو اس کا واضح مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ وہ ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں حکومتیں بجٹ کی منظوری کو اپنی سیاسی بقا کے ساتھ جوڑ کر دیکھتی ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے کہ بجٹ کسی بڑے سیاسی بحران کے بغیر منظور ہو جائے، لیکن موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ اتنا ہموار نہیں جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ حکومت کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس وقت بجٹ پر اپنے تحفظات ظاہر کر رہی ہے۔ دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات گزشتہ 2 برسوں میں بظاہر تعاون پر مبنی رہے ہیں، لیکن اس تعاون کے اندر موجود سیاسی فاصلے کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت میں شامل ہونے کی بجائے باہر سے اس کو حمایت فراہم کرنے کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس فیصلے کا مقصد ایک طرف حکومت سازی میں کردار ادا کرنا تھا، دوسری جانب اپنی سیاسی شناخت کو بھی برقرار رکھنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی وقتاً فوقتاً حکومت پر تنقید بھی کرتی رہی اور اپنے سیاسی موقف کو بھی زندہ رکھتی رہی، لیکن اب حالیہ دنوں میں دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے ہیں۔ خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے گلگت بلتستان کے انتخابی جلسوں میں مسلم لیگ نون پر تنقید، پنجاب پولیس کی تعیناتی پر اعتراضات اور پری پول ریگنگ کے الزامات دراصل اسی بڑھتی ہوئی سیاسی دوری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ اختلافات علاقائی اور انتخابی نوعیت کے، لیکن ان کا اثر وفاقی سیاست اور بجٹ مذاکرات پر بھی پڑ رہا ہے۔ جیسا کہ ذرائع کے مطابق حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ تجاویز پر مکمل اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ حکومت نے 2 مرتبہ مذاکرات کیے لیکن حتمی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بجٹ کی حمایت سے دستبردار ہو جاتی ہے تو حکومت کیا کرے گی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں حکومت کو بجٹ منظور کرانے کے لیے 169 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ حکومتی اتحاد کے پاس بظاہر مطلوبہ تعداد موجود ہے، لیکن اگر پیپلز پارٹی اپنے 74 اراکین کے ساتھ الگ راستہ اختیار کرتی ہے تو حکومتی اکثریت خاصی محدود ہو جائے گی اور یوں حکومتی اتحاد کی مؤثر تعداد محض 163 رہ جائے گی۔ ایسی صورت میں حکومت کو بجٹ منظور کرانے کے لیے اپوزیشن یا دیگر جماعتوں کے کم از کم 6 اراکین کی حمایت درکار ہوگی، جو جمعیت علماء اسلام فے یا دیگر آزاد اراکین کی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی ایسی صورت میں حکومت کو دیگر جماعتوں یا آزاد اراکین کی حمایت حاصل کرنا پڑ سکتی ہے۔ آئینی اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بجٹ منظور کرا سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ آئینی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ اگر حکومت بجٹ پیپلز پارٹی کے بغیر منظور کروا بھی لیتی ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال کہیں زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بجٹ کی منظوری صرف 1 دن کا عمل ہے، جبکہ حکومت کو پورا سال چلانا ہوتا ہے۔ حکومت کو قانون سازی کرنی ہے، معاشی فیصلے لینے ہیں، صوبوں کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، مستقبل میں ممکنہ آئینی ترامیم بھی لانی ہے۔ ایسے میں ان تمام معاملات میں پیپلز پارٹی کی اہمیت برقرار رہے گی۔ یہاں ایک اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ IMF پروگرام کی کامیابی صرف وفاقی حکومت کے فیصلوں پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ یہاں صوبائی حکومتوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے۔ اگر وفاق اور سندھ کے درمیان سیاسی کشیدگی بڑھتی ہے تو بجٹ سرپلس، مالیاتی نظم و ضبط اور دیگر اقتصادی اہداف کے حصول میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح NFC ایوارڈ، مشترکہ مفادات کونسل اور دیگر جو بین الحکومتی فورمز ہیں ان پر بھی اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا اہم مسئلہ سیاسی مفاہمت کہ اس پورے نظام کا ہے جو حکومت سازی کے وقت تشکیل دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کو صدر مملکت، گورنرشپ اور مختلف اہم عہدوں میں حصہ ملا تھا۔ اگر دونوں جماعتوں کے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں تو یہ پورا پاور شیئرنگ کا فارمولہ سوالات کی زد میں بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر قادر خان مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر قادر خان مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سر، سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ حکومت کو ظاہر ہے اس وقت کئی محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں، GB کے اندر بھی، پھر 27 کو آزاد کشمیر کا انتخاب بھی ہے، پھر 28ویں ترمیم کی بازگشت بھی ہے، پھر ابھی بجٹ بھی منظور کرانا ہے۔ تو بجٹ منظوری پر حکومت کو کوئی چیلنج ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ بآسانی حکومت بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی کنسرنز، کوئی ریزرویشنز نہیں ہوں گے اس پر؟ بہت شکریہ ریان طارق صاحب۔ کنسرن تو ہمارے ضرور ہوں گے، لیکن پہلے بجٹ ٹیبل تو ہو جائے نا کہ پتہ چل جائے، کیونکہ آپ کو پتہ نا حکومت کہتی کچھ ہے وہ کرتی کچھ ہے۔
اس حوالے سے یقیناً جب بجٹ ٹیبل ہوگا اس کے سامنے جو باتیں آئے گی پھر اس میں دیکھ لیں گے، بجٹ مناسب ہوا تو ہم حمایت کریں گے، ادروائز نہیں کریں گے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اپنے جو مطالبات پیش کیے وہ منظور ہونے کے بعد ہی ہم نے حمایت کی ہے۔ سر دیکھیں لیکن بجٹ کے خد و خال تو ڈاکٹر صاحب سامنے آ چکے ہیں، مطلب کیا ہے ایسا جو مختلف ہوگا؟ جو حکومت بجٹ جب پیش کر رہی ہوگی، وفاقی وزیر خزانہ نیشنل اسمبلی میں بجٹ پریزنٹ کریں گے تو مختلف ہو جائے گا۔ کم و بیش تمام تر چیزیں تو انہوں نے آؤٹ لائن کر دی ہیں بجٹ کے اندر۔ نہیں، میں یہی کہوں گا کہ اگر جو بجٹ پہلے کا بجٹ اجلاس بلایا گیا صدر پاکستان نے 5 تاریخ کو سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا اجلاس بلایا، پھر اچانک یہ کیوں ملتوی کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، بلکہ ہمارے بھی خیال ہے کہ جس طرح IMF وہ GST 19% کرنا چاہتی ہے، پیٹرول 160 روپے یہ بڑھا چکے 2 مہینے میں، اور کم صرف 22 روپے اور 6 روپے کی ہے، اور پھر مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا، تو یہ گلگت کے الیکشن سے ناکامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ اب اس کے بعد بجٹ کے بعد کیا صورتحال رہے گا وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جو گلگت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو اگر اتنی گھمنڈ ہے، اتنی ان کو جو ہے نا غرور ہے کہ وہ گلگت کے الیکشن آسانی سے جیت سکتے ہیں، جبکہ سروے رپورٹ کچھ اور بتا رہے، تو پھر کیوں گلگت بلتستان کو پاکستان سے الگ ایک ملک وہاں کے الیکشن کمشنر راجہ شہباز نے ڈکلیئر کی ہے کہ پاکستانی وہاں جائیں گے تو وہ باقاعدہ بس ویزے کا نام لیجئے، باقی ویزے کو آپ NOC شمار کر لیں، NOC لے کے جائیں۔ اور پھر اگر یہ جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے اس کا، اور پھر جب وفاقی وزیر امیر مقام ہے اسی گلگت بلتستان کشمیر کا، وہ وہاں پہ کھلے عام ترقیاتی کاموں کا جلسے جلوس کی نمائندگی کر رہے، تمام وزراء جا رہے، تو کیا یہ الیکشن رولز کے منافی نہیں ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فیڈرل ٹیریٹوری ہے، فیڈرل ٹیریٹوری میں اگر فورسز کی ضرورت ہے تو آپ فیڈرل فورس بلا لے، جیسا رینجرز، جیسے FC، جیسے آرمی، وہ بلا لے۔ آپ نے پنجاب پولیس کیوں بلائی ہے؟ یعنی پنجاب پولیس میں CCD ایک بدنام زمانہ محکمہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو FIR ہے وہ بھی جاہلانہ طریقے سے سیم ہے، یعنی جو ملزم ان کے کسٹڈی میں ہے ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی ہے، اور کوئی پولیس والا مرتا ورتا نہیں ہے، نہ زخمی ہوتا ہے، لیکن مرتا ہے تو وہ کمبخت جو ان کے کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو ایسی پولیس کو آپ GB لے جا کے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی ایکشن کمیٹی بنے، وہاں بھی جو ہے نا وہ آپ کو مزاحمت کرنے پر، اگر آپ کو اتنی فخر ہے CCD پہ جتنے اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ قتل غارت میں ملوث ہے، تو آپ اس ذرا بلوچستان بھیج دیں، وہاں BLA کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہاں پہ بھیج دیں آپ پختونخوا بھیج دیں TTP کے مقابلے کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ابھی تو GP الیکشنز کے اوپر پیپلز پارٹی کے اتنے سارے کنسرنز ہیں، اتنے تحفظات ہیں، تو جب بجٹ پاس ہوگا تو GP انتخاب کے نتائج تو آ چکے ہوں گے، اور پتہ نہیں اب نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توقعات کے برعکس آتے ہیں نتائج تو ظاہر ہے ایک اور بڑا طبلِ جنگ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہوگا کہ پھر اسے بجٹ منظوری کرانا ہوگی، اور اس پہ پیپلز پارٹی اگر احتجاج کرے گی تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو پھر ان حالات کے اندر کیا پیپلز پارٹی کا حکومت کو سپورٹ کرنا ممکن ہوگا؟ دیکھیے بالکل نہیں ہوگا، کسی صورت میں نہیں ہوگا، مگر گلگت ان کو بڑا مہنگا پڑے گا اگر وہی فارم 47 کا ڈرامہ انہوں نے ریپیٹ کرا ہے۔ آج ایک اور انہوں نے ایک ڈرامہ مچایا ہے کہ ایک رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی، جو آپ کی میڈیا کے رپورٹ بتا رہے کہ اسلام آباد کو ایک الگ صوبہ بنائیں گے، یعنی 20 سے 30 وہاں MPA ہوں گے، یقیناً MNA ہوں گے، تو یہ اسلام آباد کو بھی فاٹا کی طرح اسی طرح 40-50 MNA وہاں سے لے کے اور وفاقی حکومت کو بنانے میں اثر انداز کرنے کے لیے، اور شاید ان کی سازش کراچی اور لاہور، کوئٹہ اور پشاور کی طرف ہو کہ وہ کوئی اسلام آباد کی طرف ایک الگ سے صوبہ بنایا جائے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت ہر قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے۔ PTI کے لوگوں کو تو CCD کے ذریعے تو ڈرا دھمکا کے پنجاب میں خاموش کرا دی ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جالے گوریلے ہیں، یہ گوریلے پھانسیاں بھی دیکھے، جیلیں بھی دیکھے، انہوں نے کوڑے بھی دیکھا، یہ ساری چیز دیکھ چکی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی بڑی ایک خوش فہمی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی چھڑا کے اور پھر پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور یا کوئی کراچی کو سندھ سے الگ کر کے جس سے پاکستان کا قرارداد پاس کی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی حربیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اسی طرح
پھر شہباز شریف صاحب بھی بولے گا کہ مجھے کیوں نکالا. جیسے نواز شریف صاحب وہ الیکشن مہم کے لیے گئے, وہاں انہوں نے اپنا دکڑا سنا دیے. وہ بابا آپ دکڑا کیوں سنا رہے ہو گلگت بلتستان والے, کہ آپ تو بھاگ گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ نواز شریف صاحب نے کیوں کہا اس کی تو ظاہر ایک ایپیسوڈ ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے, وہ بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا, مطلب ان کو آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا نا. وہ بھی اسی طرح جہاز کی سیٹ سے باندھ کے ان کو فارغ کر دیا جائے گا کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر کے. مجھے ان کا فیوچر بھی یہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب تو مائنس ہو چکے ہیں, عمران خان مائنس ہو چکے ہیں, الطاف حسین مائنس ہو چکا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی مائنس ہونے والا ہے. جس طرح یہ اسی طرح پورا بیٹھ کے اور ہر حربے ان کا جو ہے نا وہ منظور کر کے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی طور پہ پاکستان کی شہریوں کو یہ قبول نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں یہ گلگت والا جو الیکشن ہے ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. انہوں نے وہی فارم 47 کا ڈرامہ اگر مچایا ہے. مندوخیل صاحب, اگر شہباز شریف صاحب کو آپ مائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہیں مجھے کیوں نکالا, تو یقیناً اس کا تو ایک راستہ ہے نا. اگر آئینی اور جمہوری راستہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اگر غیر آئینی راستے سے ایسا ہوتا ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہوگی نا, پھر تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر تو ان سے خفا تو نہیں ہوگی. نہیں, ہم شہباز شریف صاحب اگر یہ جو حرکتوں میں وہ ان کے ساتھ ہے تو کبھی بھی ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. شہباز شریف کو چاہیے کہ اگر گلگت کے عوام یا 100-150 لوگ جو آپ کے ایک مکان میں بیٹھ کے اور ان کا سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں مریم کے پاپا, تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے وہاں کا رزلٹ کہ عوام کس طرف جا رہا ہے. پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اور جو گلگت بلتستان کو جو پہلے جو ایک سٹیٹس دیا ہے وزیر اعلیٰ اور الیکشن اسمبلی کا, یہ آصف علی زرداری نے 2009 میں دیے. یہاں پہ بی بی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سبسڈی جو دی ہے اس وقت آج بھی قائم ہے. اور یہ ان کے رہنما وہاں پہ گالی گلوچ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کراچی کو ووٹ دینا ہے یا لاہور کو ووٹ دینا ہے. تو فخر کہتے ہیں کراچی, کیونکہ گلگت بلتستان اگر 50,000 میگا واٹ وہاں بجلی گنجائش ہے, تو وہ اگر پاور کمپنی یا پاور وہاں پہ لگ جائے تو یقیناً وہ کراچی کی طرح ریونیو جنریٹ کرے گا. اسی وجہ سے کہ پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے کراچی آتے ہیں, نہ کہ لاہور. تو مندوخیل صاحب, اتنے سارے شکوے ابھی تو جی بی الیکشنز کے اوپر ہیں, اور پھر ابھی تو ہم نے بجٹ کی بات ہی نہیں کی کہ جو اکنامک آؤٹ لائنز ہے بجٹ کی, اس کو لے کے صوبوں سے 2-3% جو ہے وہ شیئر واپس وفاق کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے سندھ حکومت ہے, سندھ کا بھی شیئر ہے. پھر این ایف سی ایوارڈ سے متعلق بات ہو رہی ہے, 18th امینڈمنٹ 28th امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ 18th کو رول بیک کرنے کے بعد. تو یہ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت مطلب پرنسپلی پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہو. دیکھیے ریان بھائی, یہ اس طرح مخبروں کا ٹولہ ہے جو مختلف میڈیا پہ مختلف پارٹیوں سے آتے ہیں, جیسے مصطفیٰ کمال ہو گیا, حلیم خان ہو گیا, اس ٹائپ کے لوگ, وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم میں بھی ایسی شوشے انہوں نے بہت سارے چھوڑے تھے جو آج بھی بلاول بھٹو صاحب کی ٹویٹ پہ موجود ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے سارے ریجیکٹ کر دیے. صرف 2 ترامیم جو آرمی ایکٹ کا اور آئینی عدالتوں کا ہم نے اوکے کیے, باقی تو نہیں کیے. 26ویں ترمیم آپ کے سامنے متفقہ طور پہ جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان صاحب, پی ٹی آئی, سب کا ایک متفقہ تھا. 28ویں اگر اس میں ایسی شکے ہوئے جو پیپلز پارٹی کو یا عوام کے بھلائی کے لیے ہوا تو یقیناً ہم ساتھ دیں گے, ادروائز ہم نہیں دیں گے کسی طور کے ساتھ پہ. ان کی خواہش پہ چھوڑی ہے, یہ تو ان کی خواہشات پہ تو جو نا وہ محل کھڑی نہیں ہو سکتی, یہ تو یہ ڈرامے کرتے رہیں گے. ویسے قادر مندوخیل صاحب, پریکٹیکلی سپیکنگ اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی دے حکومت کا, تو حکومت تو بجٹ بھی منظور کرا لے گی, اور حکومت تو اس پوزیشن میں ہے کہ کسی بھی قسم کی جو وہ کوئی جو ہے ترامیم وغیرہ وہ کرانے کی پوزیشن بھی تو رکھتی ہے اس وقت اسمبلی کے اندر. دیکھیں سلطان راجہ کے ذریعے انہوں نے جو نا سمپل میجورٹی جو 169 ووٹ درکار ہے وزیر اعظم کے لیے 170 یہ ضمنی انتخابات کے ذریعے وہ حاصل کر چکے ہیں. اور میرے حساب سے شوکت یوسفزئی جو ترجمان ہے اور سابق وزیر اطلاعات پختونخوا کے, انہوں نے میرے ساتھ ایک شو میں کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے ایفیڈیوٹ مانگا, میں نے نہیں دیا. اور دوسرے سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ 30 سے 40 MNA ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی چند دن پہلے پچھلے ہفتے میرے ساتھ شیر افضل مروت ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری اس بات کی حمایت کی ہے, اور شوکت یوسفزئی کا ویڈیو موجود ہے. تو حکومت کے پاس تو 2/3 میجارٹی بھی موجود ہے ریان بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا پیپلز پارٹی کو وہ افورڈ کر سکیں گے اپوزیشن سیٹوں میں بیٹھنے کے بعد؟ کیونکہ ہم تو گوریلے, ہم تو پانسیاں, کوڑے, جیلے, یہ ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم بھاگ جائے جہاز میں یا 10 سال کا معاہدہ کر دے یا ہم جا کے اور کوئی معاہدے کر دے. پیپلز پارٹی تو ایک گوریلا جماعت ہے, کیا یہ افورڈ کر سکے گی؟ تو ڈاکٹر صاحب, کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟
دیکھیں جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کا, تو پیپلز پارٹی تو کسی صورت میں ہمارے لیے تو موت ہے, ہمارے لیے تو سمجھ لو ریڈ لائن ہے کراچی, کیونکہ کیپٹل ہے سندھ کا, کیونکہ یہی کراچی جس نے پاکستان کا قرارداد پاس کیے, اگر وہ اس سازش کے تحت ہم سے الگ کر رہی یا اسلام آباد میں جو نئے صوبے کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے یہ اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے, پیپلز پارٹی تو کسی صورت میں نہیں مانے گی. یعنی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے وہ تو ان کا اپنا ایک وہ ہے. ہم نے تو 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو آفر کیے, پی ٹی آئی نے انکار کیے, مجبوراً میں ہمیں شہباز حکومت کی جو نا وہ سپورٹ کرنا پڑا. میرا اور شہباز شریف صاحب کو مخبر خاص کل کا ایک ہے, 2 روپے کا فنڈ دوسری مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, شہباز شریف صاحب نے نہیں دیا ہے. جبکہ 24 کے الیکشن میں نے اس کو یہاں سے بھگا, اس کے فارم میں نے جو نے چیلنج کیا تھا وہ نااہلی سے بچنے کے لیے وہ سیٹ چھوڑ گئے. 2028 میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑ چکا ہوں, فیصل واڈا کو دے دیا سیٹ. 2021 میں یہ سیٹ میں جیت چکا ہوں. 2024 میں مخبر خاص مصطفیٰ کمال کو 3800 پہ یہ ووٹ دیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک خاص وفاقی وزیر ہے, ان کی پارٹی 40 سال سے حکومت میں ہے. دوسرا جو نا کینڈیڈیٹ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, بدنسیم ایل کے بلدیہ ٹاؤن, ان 242 کے 2 روپے کا فنڈ آخر کب دیں گے یہ لوگ؟ مندوخیل صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.